ایک واقعے کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، اور خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں اس پہ زیادہ توجہ دیں، زیادہ ضرورت ہے اس بات کی۔ اور جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو لوگ بیچ کو سن رہے ہیں، سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں اور سمجھیں کہ یہ مسئلہ، یہ واقعہ کب پیش آیا اور اس کا نتیجہ ہمیں کیا نکالنا چاہیے، ہمیں خود کیا سمجھنا چاہیے اس سے۔ واقعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ایک بار بازار میں دورے پہ گئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، کیسا حساب چل رہا ہے۔ تو اچانک ایک لڑکی کو دیکھا، بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت، کہ ان کی آنکھیں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، وہ اسی کو دیکھے جا رہے تھے۔ تو اس لڑکی نے ان کو دیکھا تو سوال کیا، کیا تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ ایک لڑکی کو گھورے جا رہے ہو، کیا تم کو حیا نہیں آتی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، کس سے حیا کروں؟ تو لڑکی نے کہا، تجھے اپنے اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ کیا چیز ہے ایسی کہ تم مجھے گھورتا ہی جا رہا ہے، تم مجھے گھورتے جا رہے ہو، مجھ سے نظریں نہیں ہٹا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تیری آنکھوں میں ڈوبنے کا دل کرتا ہے، اتنی خوبصورت تیری جھیل سی آنکھیں ہیں کہ ان سے نظر ہی نہیں ہٹتی۔ تو اس لڑکی نے ایک سمپل سا جواب دیا، کہا یہیں ٹھہرو، ہو سکتا ہے تمہاری مراد پوری ہو جائے۔ گھر چلی گئی وہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی باندی آئی، ایک جس کو ہم لوگ سینی بولتے ہیں، ایک پلیٹ لے کے آئی، چھوٹی سی تشریح بھی بولتے ہیں ہم لوگ اس کو۔ اس پہ ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا، اس کے اندر ایک پرچہ تھا، ایک میسج تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ تو جب باندی لے کے گئی، تو جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس تشتری میں وہ دونوں آنکھیں رکھی ہوئی تھی، اور اس پرچے پہ کیا لکھا ہوا تھا، میری بہنوں یہ آپ کے لیے قابل توجہ ہے۔ اس پہ کیا لکھا تھا کہ جو آنکھیں ایک مومن کو فتنے میں ڈال دے، وہ آنکھیں مجھے اپنے جسم میں رکھنی نہیں ہے، وہ آنکھیں مجھے چاہیے نہیں، ان کی ضرورت ہی مجھ کو نہیں ہے۔ یہ اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ غیرت کی انتہا تھی اس لڑکی کی کہ جن آنکھوں کی وجہ سے کوئی مومن فتنے میں گرفتار ہو جائے، وہ آنکھیں اس نے رکھنا پسند نہیں کی۔ اس کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ میسج پڑھا، وہ خط پڑھا، تو رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور رات بھر اللہ سے معافی مانگتے رہے، رات بھر داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد صبح کو اٹھے تو کہا چلو اللہ سے تو معافی مانگ لی، لیکن جس نے اپنی آنکھیں وار دیں مجھے گناہوں سے بچانے کے لیے، اس سے بھی تو معافی مانگ لوں۔ لیکن جب گئے تو دیکھا کہ اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ اس کے بعد حسن بصری نے وہ توبہ کی ہے کہ اس کے بعد وہ زمانے کے مقتدی بنے۔ تو یہ میسج دونوں کے لیے، یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ جو گناہ کرتے ہیں، میرے بھائیوں سے گزارش ہے میری کہ آپ جو گناہ کرتے ہیں اس سے آپ توبہ کریں۔ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں، آپ بیکلیس کپڑے پہنتی ہیں، آپ نیکلیس کپڑے پہنتی ہیں، آپ ہر طریقے سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، آپ ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں، کہ آپ کے ہر جسم کے ایک ایک عضو کی ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے آپ کے کپڑوں سے۔ خدا را ایسا مت کریں، آپ خود تو گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں، آپ خود تو جہنم اپنے لیے تیار کر رہی ہیں، آپ لڑکوں کو بھی اس میں گھسیٹ رہی ہیں۔ آپ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کو کیا لینا دینا، ہم کچھ بھی کریں، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ لیکن میری بہنوں، آپ کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، یہ فطری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ سب سے زیادہ مزین جو اللہ نے مردوں کے لیے کسی چیز کو بنایا تو وہ عورت ہے۔ اگر کوئی ایک عورت نکلتی ہے بے پردہ تو مرد اس کو دیکھے گا، یہ فطرت ہے۔ لیکن مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں جھکائیں، اس سے زیادہ عورتوں کے لیے پردہ فرض فرمایا گیا کہ آپ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ اولاً تو آپ باہر ہی نہ نکلیں، جب نکلیں تو پردے کے ساتھ باہر نکلیں، وہ بھی ضرورت کے بقدر۔ لیکن آپ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، نقاب اوڑھ لیں گے آپ تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ آپ جو ہے لبرل ہو چکی ہیں، ہے نا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لبرلزم کو اپنا چکی ہیں، آپ جو ہے مغربی تہذیب میں ڈوبتی جا رہی ہیں، آپ کو انگریزی تہذیب پسند ہے، آپ کو اسلام پسند ہی نہیں ہے، آپ کو حضرت فاطمہ کا پردہ نہیں پسند، اللہ کے رسول کی حدیثیں آپ کو نہیں پسند، اللہ کے رسول کی تعلیمات آپ کو نہیں پسند، کیسے پتہ چلے گا، ہے نا؟ آپ یہ دعویٰ کرتی ہیں نا کہ آپ کی نیت صاف ہے، تو آپ کی نیت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتی، لیکن پردہ ان پر بھی فرض تھا۔
لاکھ آپ دعوے کر لیں کہ آپ کا جسم صاف ہے، آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. پردہ ہر حال میں فرض ہے، آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر ماشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں، جہنم آپ کے حصے میں لکھی جا رہی ہے. جائیں آپ ننگی پھرے جا کے ہوٹلوں میں، سڑکوں پہ، آپ کو کوئی نہیں روکتا. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی نیت صاف ہے، جائیں پھر ننگی ٹہلیں نا. تو پھر اتنے کپڑے بھی کیوں پہنتی ہیں آپ؟ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ اگر آپ اسمارٹ بنی تو یہاں سے بنے، ان سے کپڑوں سے نہیں. اسمارٹنس یہاں سے آتی ہے، کپڑوں سے نہیں آتی، کم کپڑے پہننے سے. ایک سے ایک حجاب والی آپ کو آج بھی مل جائیں گی، نقاب والی جو سروس کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، لیکن مکمل پردے کے ساتھ. بہانے بنانے ہوتے تو وہ بھی بنا لیتی، لیکن نہیں، ان کو اسلام کی پاس کا خیال رکھنا ہے، اسلام کا پاس رکھنا ہے، اور اپنی حیا کا بھی پاس رکھنا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ حیا کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور ہماری عزت کیا ہے. اللہ نے مردوں سے نہیں کہہ دیا پردہ کرنے کو. کیوں آپ سے کہا؟ کیونکہ آپ اللہ کی نظر میں محترم ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو پردہ کرنے کا حکم دیا کہ آپ کے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. یہ آپ کا پروٹوکول ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے. یہ پردہ آپ کے لیے قید نہیں ہے جو آپ قید سمجھتی ہیں. جس کو اگر قید سمجھتی ہیں تو جائیں آپ انگریزوں کے ساتھ ملیں، مشابہت اختیار کریں ان کی، پھر اوپر جا کے کہنا اللہ ہم نے جہنم دیکھ لی، ہم کو بھیج دیں، ہم پردہ کریں گے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم پردہ کریں گے. پھر کچھ نہیں ہونا، ٹہلتی رہو ننگے سر. ذرا ذرا سی بچیاں ہیں، ان کے دوپٹہ جو ہے ہی نہیں، ان کے سروں پہ دوپٹہ ہے ہی نہیں. کچھ پہنتی بھی ہیں تو وہ گلے میں رکھتی ہیں، گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے. پٹا دوپٹہ نہیں ہوتا، پٹا. اور پٹا کس کو ڈالا جاتا ہے؟ جانوروں کو. آپ انسان ہیں، انسان بن کے رہیں. اپنی عزت کا تحفظ آپ کے ذمے ہے. اگر آپ ننگی ہو کے نکلیں گی، لڑکے آپ کو عزت نہیں دیں گے، آپ کو نوچنے کی کوشش کریں گے. فطرت ہے، فطرت. حوث بات کی بات یہ فطرت ہے کہ لڑکے اٹریکٹ ہوتے ہیں لڑکیوں کی طرف. پردے کا ماحول بنائیں، لبرل بننے کی کوشش نہ کریں، ورنہ لبرل بننے کے چکر میں آپ اپنی عزت ایک دن کھو دیں گی. آپ کو ایموشنل انداز میں سمجھانا فالتو کام ہے، اور آپ کو محبت سے سمجھانا وہ بھی فالتو کام ہے. آپ کو اگر یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو خدا را اس پہ عمل کر لیں، ورنہ پھر اللہ آپ کا مالک ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.